اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے۔ اے ایمان والوں، تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں بالکل اسی طرح جس طرح تم سے پہلے والوں پر لکھ دیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے یہ بڑے ہی اعزاز کی بات ہے اور ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم رمضان المبارک کے استقبال کے لیے اللہ کے فضل سے صحت، عافیت اور سلامتی کے ساتھ زندہ ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس رمضان کو اپنی زندگی میں نہیں پا سکیں گے کیونکہ وہ اس سے پہلے ہی اللہ کے پاس پہنچ گئے، اور یہ اتنی بڑی سعادت ہے، اس کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جو دنیا سے چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے۔ طبرانی نے اپنی اوسط میں اس کو روایت کیا ہے حسن سند سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قبر سے گزرے، قریب جا کر کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے کہا کہ من صاحب ھذا القبر، اے صحابہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کس کی قبر ہے؟ تو صحابہ کرام نے اس شخص کے بارے میں بتایا کہ یہ فلاں بن فلاں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت یہ قبر میں ہے اور قبر میں جا کر اس کو معلوم ہو چکا ہے کہ نیک اعمال کی کتنی اہمیت ہے۔ لَرَكْعَتَانِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِن بَقِيَّةِ دُنْيَاكُمْ، فرمایا کہ 2 رکعت نمازیں ادا کرنا اس وقت اس قبر والے کے لیے اس ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے جو تمہارے سامنے موجود ہے۔ یعنی ساری دنیا اگر اس کو دے دی جائے اور اس سے کہا جائے کہ یہ دنیا لے لے، یا 2 رکعت نماز کے لیے تجھے وقت دیا جاتا ہے، تجھے کیا چیز چاہیے؟ تو وہ فوراً کہے گا کہ مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے کا وقت مل جائے، مجھے دنیا نہیں چاہیے، کیونکہ اسے معلوم ہو گیا مرنے کے بعد کہ اس 2 رکعت نماز کا کتنا اجر ہے، کتنا ثواب ہے، اور اس کی کتنی قدر و منزلت ہے اللہ کی نظر میں۔ اسی طرح مسند احمد میں ہے روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 بھائیوں نے ہجرت کی مدینہ منورہ، اور دونوں ہی مجاہد تھے، دونوں ہی اللہ کے راستے میں لڑتے تھے۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ کسی جنگ میں شریک ہوا اور شہید ہو کر اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ شہادت سے بڑا کوئی رتبہ نہیں ہے جو کسی امتی کو مل سکتا ہو۔ انبیاء کے بعد اگر کسی کا رتبہ ہے تو وہ شہداء کا ہے۔ تو وہ شہید ہو گیا، اپنے سب سے اعلیٰ رتبے کو پہنچا، اور دوسرا بھائی اس کا، وہ بھی جہاد میں شریک تو تھا لیکن وہ شہید نہ ہو سکا۔ اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے اپنے پاس بلا لے۔ تو اس نے اپنی زندگی میں ایک رمضان اور پا لیا جو پیچھے رہ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی صحابی کی طرف سے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ یہ شخص جو بعد میں فوت ہوا 1 سال بعد اپنے بھائی کے، وہ جنت میں اس سے پہلے پہنچ گیا، اور جو شہید ہوا وہ بعد میں پہنچا۔ تو یہ حیرت کی بات تھی اس کے لیے کہ ایسا کیوں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بعد میں فوت ہوا، کیا اس نے اپنی زندگی میں ایک اور رمضان کا مہینہ نہیں پایا؟ کیا اس نے اس 1 سال میں 6000 اور کچھ رکعت نمازیں نہیں ادا کی ہیں؟ یعنی اس نے زندگی جو ملی 1 سال مزید، اس میں مزید نیکیاں کما لیں، اور ان نیکیوں کے سبب سے اللہ نے اس کو اپنے شہید بھائی سے پہلے جنت میں داخل کر دیا۔
تو سوچنے کی بات ہے کہ یہ 2 رکعت کی کتنی اہمیت وہ قبر والا جانتا ہے، رمضان کی کتنی اہمیت یہ وہ جانتا ہے کہ جس کو یہ ملا اور پھر وہ اللہ کے پاس اس میں نیکیاں کر کے پہنچا، کہ اس کا کتنا بڑا صلہ ملنے والا ہے۔ تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا کریں خصوصی طور پر کہ یا اللہ رمضان کا مہینہ ہمیں صحت، عافیت اور سلامتی کے ساتھ عطا فرما، کیونکہ صحت ہے تو روزے رکھ سکتے ہیں، صحت ہے تو نمازیں ادا کر سکتے ہیں، صحت ہے تو اللہ کے راستے میں آپ کام کر سکتے ہیں۔ جتنے بیمار ہیں اللہ رب العزت تمام بیماروں کو مکمل طور پر صحت یاب فرمائے، تاکہ وہ رمضان کے مہینے کی ان بابرکت ساعتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اللہ رب العزت سے جو ہم لوگ صحت کے ساتھ اس وقت زندہ ہیں، ہم اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ نے ہمیں صحت عطا کی ہے۔ اس صحت کو اللہ کے لیے استعمال کیجئے، اس وقت کو اللہ کے لیے استعمال کیجئے، اس وقت کو ضائع نہ کیجئے۔ رمضان کے مہینے میں ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ، ایک ایک گھنٹہ اتنا قیمتی ہے کہ آپ کو اس کا اندازہ اس حدیث سے کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا کہ اس نے وہ مہینہ پا کر اللہ تعالیٰ کے پاس اپنی بخشش کروا لی۔ تو اپنی روٹین کو سیٹ کریں، اپنی مصروفیات کو کم کریں، رمضان کے مہینے میں زیادہ وقت عبادت کو دینے کی کوشش کریں۔ کچھ موٹی موٹی باتیں سمجھ لیں۔ رمضان کی راتوں میں قیام اللیل کرنا یہ لازم نہیں ہے، البتہ یہ بہت ہی اعلیٰ اور محبوب ترین عمل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مساجد میں بھی اہتمام ہوتا ہے، لوگ گھر میں بھی ادا کرتے ہیں، لیکن جیسے بھی کرتے ہیں آپ قیام اللیل کی پوری کوشش کریں، اور ساتھ ہی ائمہ مساجد سے درخواست ہے اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ انہیں یہ بات بتائیں کہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید کو آرام آرام سے ٹھہر کر پڑھنے کا حکم ہے۔ یہ جلد بازی میں قرآن مجید کو پڑھ کر کوئی ٹارگٹ اچیو کر لینا کہ جی 40 منٹ میں 20 رکعتیں پڑھا دی یا اتنے منٹ میں 2 رکعتیں پڑھا دی، تو لوگ جناب بڑے خوش ہیں کہ یہاں تو بڑی جلدی جلدی پڑھا دیتے ہیں، یا 6 روزہ پڑھا کر ان کی جان چھوڑ دی کہ 6 روز میں پورا قرآن سنا دیا، بعد میں 24 دن تم بازاروں میں کام کرتے رہو۔ یہ قرآن کے ساتھ استہزاء ہے، یہ کہیں ثابت نہیں ہے قرآن و سنت میں۔ اس طرح سے قرآن کو پڑھنا یہ قرآن کے ساتھ استہزاء ہے، مذاق ہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھیں اور لوگوں کو یہ بات سمجھائیں کہ یہ غلط ہے ایسے قرآن کو پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، سورہ مزمل میں اللہ کا حکم ہے قرآن کو ٹھہر کر پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں کوئی 20 رکعتیں نہیں ادا کرتے تھے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے 11 رکعت سے زیادہ کبھی نہیں ادا کی، صحیح بخاری صحیح مسلم میں۔ میں تعداد رکعت پر بحث نہیں کرتا، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ 10 پڑھ لیں لیکن سکون سے پڑھ لیں، وہ اس 20 سے بہتر ہے جو آپ جلدی جلدی میں ادا کریں گے۔ نماز کو خوبصورتی سے ادا کریں۔ آپ کو وضو کے مسائل بتائے گئے، غسل کے مسائل بتائے گئے، ان سب کو یاد رکھیں اور ان باتوں کا علم حاصل کریں، کیونکہ اس سے ہماری طہارت وابستہ ہے۔ طہارت ہوگی تو نماز ہوگی، نماز ہوگی تو ہم اللہ کے پاس اہل اسلام میں شمار ہوں گے، ورنہ ہمارا شمار ان میں ہوگا جو اسلام سے باہر ہیں۔ سحری کھائیے ضرور، سحری ترک نہ کیجیے۔ بہت سے لوگ رات کو کہتے ہیں جی ہم دیر سے کھا کر سو گئے تھے 1 بجے 2 بجے، اور پھر فجر کی نماز بھی گئی اور جب نوکری کا وقت آیا تب اٹھے، یہ غلط ہے۔ نبی علیہ السلام کا حکم ہے تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو، سحری میں برکت ہے۔ اور سحری کب کرنی ہے؟ بالکل آخری وقت میں، یعنی کہ جب اذان ہونے والی ہے اس سے آپ کچھ منٹ پہلے آپ نے سحری شروع کی، چلیں آپ نے آدھا گھنٹہ پہلے کھا لیا، گھنٹہ پہلے کھا لیا، لیکن اذان سے کچھ دیر پہلے تک آپ کچھ نہ کچھ لیتے رہیں اور پانی وغیرہ پی لیں۔ آخر وقت میں سحری کرنا افضل ہے۔ اس کے بعد افطار میں جلدی کرنا افضل ہے، یہ نہیں کہ اذانیں ہو گئیں اور ہم انتظار میں بیٹھیں۔ آپ اذان ہو گئی افطار کریں، افطار میں جلدی ہے، سحر میں تاخیر ہے۔ نماز مسجد میں باجماعت ادا کرنے کی پوری کوشش کریں، اور پوری کوشش کریں کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہم نماز حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ جتنی دیر پہلے مسجد پہنچ جائیں گے اتنی دیر آپ کو نماز میں اللہ کے پاس لکھا جائے گا، وہ وقت آپ کا ضائع نہیں ہوگا۔ آپ بیٹھے بھی ہیں تب بھی نماز کی حالت میں، کیونکہ آپ مسجد میں ہیں، نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ قرآن کی تلاوت خود بھی کریں، اپنے گھر والوں کو بھی کرائیں، اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر پڑھ نہیں سکتے تو آپ کے پاس موبائل فونز ہیں، آج کل ہر طرح کے وسائل موجود ہیں موبائل کے اوپر کہ آپ قرآن کی تفسیر بھی سن سکتے ہیں، ترجمہ بھی سن سکتے ہیں، اس کو پڑھ کر
آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، دنیا اور آخرت کا اجر کما سکتے ہیں۔ جھوٹ نہ بولیے روزے کے دوران، کسی بھی حالت میں جھوٹ نہ کہیے۔ بد نظری سے بچنے کی پوری کوشش کریں، اپنے کانوں کی حفاظت کریں، کسی کی غیبت، کسی کی برائی، کسی کے بارے میں بری بات نہیں سنیں گے، برائی اپنی زبان سے نہیں کریں گے، غلط کام نہیں کریں گے، حلال کمائیں گے، حرام سے بچیں گے۔ روزے کے اندر جب ہم حلال چیزوں سے بچتے ہیں تو پھر حرام کاموں سے تو اور زیادہ بچنا چاہیے۔ آپ روزے میں حلال چیزوں سے بچتے ہیں، کھانے سے بچتے ہیں، کھانا حلال ہے نا، لیکن روزے میں آپ نہیں کھاتے، کیوں؟ اللہ نے منع کیا۔ پانی سے بچتے ہیں، پانی تو حلال ہے، کیوں؟ اللہ نے منع کیا۔ اسی طرح سے جب اللہ نے آپ کو حرام سے روکا ہے، جھوٹ سے روکا ہے، تو پھر اس سے کیوں نہیں رکیں گے؟ اس سے بھی رکیں گے۔ تو روزہ صرف پیٹ کا یا کھانے پینے کا، زبان کا اور منہ کا نہیں ہے، روزہ پورے جسم کا ہے، تمام اعضاء کا روزہ ہے۔ آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، دل کا بھی روزہ ہے، ہاتھوں کا بھی روزہ ہے، پیروں کا بھی روزہ ہے، سارے جسم کو پاک و صاف کرنے کی پریکٹس ہے یہ۔ تو ہر چیز کا خیال رکھیے، اپنے روزے کو ایسا بنائیں اور اللہ سے دعا مانگیں، ربی انی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتکا، اے میرے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، تیرا شکر ادا کر سکوں اور تیری بہترین عبادت کر سکوں رمضان کے مہینے میں۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے اور اللہ ہمارے عبادات کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھرپور طریقے سے اس رمضان میں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سے قبول فرما کر ہم سب کی بخشش فرما دے، کیونکہ جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اپنی ماں کے بطن سے آج ہی نکلا ہو۔ تو یہ اتنا اچھا موقع ہے کہ ایسا موقع پھر سال میں نہیں ملے گا۔ عزم کریں، نیت کریں، ان باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ہمت دے، توفیق دے اور قبول فرما لے۔ آمین۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔